قربانی جتنے لوگوں پر واجب ہے اتنے لوگوں کی قربانی کرنی چاہیے. اگر سارے گھرانے والے مل کر ایک بکرا کاٹ دیے اور وہ یہ سوچ رہے ہم تمام کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، یہ غلط ہے، لیکن تمام کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی ہے. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی بہت ہی باسعادت اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے فضائل
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے فضائل اور خاص کر اس مہینے کے شروع عشرے میں کیے جانے والے اعمال کے متعلق تفصیلی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آخر میں قربانی کے مسائل چل رہے تھے۔ اس جمعہ آپ کے سامنے عرفہ کے دن کی فضیلت، عرفہ کے دن روزہ رکھنے پر کیا اجر ملتا ہے، اس کے بعد قربانی کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور سنا جائے گا ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے شروع ایام کی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ کا ارشاد ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا کر جو بات ارشاد فرماتے ہیں اس کی اہمیت کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلی قسم کھائے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور فجر کا وقت بہت ہی برکتوں والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر جو بھی آدمی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فجر کے وقت کی محنت اور کمائی اور روزگاری میں برکت کی دعا مانگی ہے، لیکن ہماری بدبختی اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بیپار شروع ہوتے ہیں، ہمارے دھندے شروع ہوتے ہیں، ہماری محنتیں شروع ہوتی ہے صبح کے 10 بجے سے 11 بجے سے۔ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں تو دیتے وقت ہم سوئے رہتے ہیں۔ جب برکت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت ہم دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں اور ہماری یہ شکایت ہے کہ بیپار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتا، دکان میں برکت نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اس وقت کھولتے نہیں ہیں، اور جب برکت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت دکان کھول کے شکایتیں کرتے ہیں۔ اسی شکایت کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ گاہک آئے یا نہ آئے لیکن کھولنا ہے، اس سے اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں معاشرے پر ایک نظر ڈالیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں جتنے بھی بازار ہیں ان بازاروں کا ہم معائنہ کریں کہ ہمارے بازار کے اندر سب سے زیادہ بیپار کس کا چلتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مارواڑی لوگوں کا چل رہا ہے۔ خوب دکانیں چلتی ہیں ان کی، گاہک ان کے دکانوں پر خوب آتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ بھی وہ کماتے ہیں۔
لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے دکانوں پر اگر ہم دیکھیں تو صبح سویرے فجر سے پہلے ہی وہ دکان کھول دیتے ہیں، باہر صفائی کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے آپ جائیں دکان کھلی ہے ان کی۔ ہمارے مسلمان بھائی کی دکان 10 بجے 11 بجے بھی آپ جائیں گے تب بھی نہیں کھلی ہوگی۔ کیا حضرت ابھی آرام سے سو کے آ رہے ہیں، آرام سے ناشتہ کر کے، سو کر اٹھ کر ناشتہ کر کے آنے تک 11:30 12 بجتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، فجر کا جو وقت ہے یہ بہت ہی اہم وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں، اور اس وقت کی اللہ رب العزت قرآن میں قسم کھا رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ رب العزت 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق جفت اور طاق کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں۔ ان آیات کی تشریح علماء کرام کرتے ہیں، ان 10 سے مراد ہے، بعض علماء کا قول یہ ہے ان 10 سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان 10 سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں، رات کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ مراد ہے، اس لیے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان میں ایک دن ایسا ہے جو سارے دنوں سے افضل ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں اس لیے اہم ہیں، اس لیے کہ ان راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو ساری راتوں سے زیادہ افضل ہے، وہ شب قدر ہے۔ بات یہ معلوم ہوئی کہ عرفہ کے دن کی اللہ رب العزت قسم کھا ہے، اور ایک فضیلت عرفہ کے دن کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے عرفہ کے دن وعدہ الست لیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ساری روحوں کو عالم ارواح میں اللہ رب العزت جمع فرمایا، وہاں پر ایک وعدہ لیا ساری روحوں سے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ الست بربکم، اللہ ساری روحوں سے مخاطب ہوئے اور پوچھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت وعدہ لیے یہ عرفہ کے دن لیے، اور ایک فضیلت عرفہ کے دن کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن یعنی عرفہ کے دن یہ مژدہ سنایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کے تکمیل کا مژدہ سنایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 9 عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خطبہ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ آیت اتار رہے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ جو خوشخبری ملی ہے یہ عرفہ کے دن ملی ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، آپ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں ایک آیت اللہ نے اتاری، الیوم اکملت لکم، دین کے تکمیل کی آیت، اگر یہ ہماری کتاب میں اترتی تو ہم جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی. یہ آیت 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی. اور عرفہ کا دن ہمارے لیے فضیلت سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے بہت ہی فضیلت والا دن ہے. اس لیے ہمیں کوئی نئی عید منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عرفہ کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. عرفہ کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے روزے رکھنے پر 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیں گے. عرفہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عرفہ کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے اتنا ذلیل کسی اور دن نہیں ہوتا. یعنی سب سے بڑی ذلت شیطان کو عرفہ کے دن ملتی ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے، شیطان ہمارا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن، خدا کا بھی دشمن، اور ساروں کا دشمن. اس کی ذلت گویا کہ ہمارے لیے عزت کا سبب ہے. عرفہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن جہنمیوں میں سے اتنی کثیر تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے جتنی کثیر تعداد میں اللہ رب العزت کسی اور دن جہنم سے آزاد نہیں فرمائیں. عرفہ کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن مانگنے والوں کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، کسی دعا کو رد نہیں فرماتے. مشکلات ہمارے اوپر کتنے ہیں، حالات ہمارے اوپر کتنے ہیں، ہم کتنے پریشان ہیں ہم خود جانتے ہیں، لیکن قبولیت کی گھڑیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے باوجود ہم ان گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ہماری بد نصیبی ہوتی ہے. اللہ رب العزت موقع دے رہے ہیں، عرفہ کے دن دعا کی قبولیت کا موقع، کہ اس دن جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ دیں گے، کسی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. لیکن ہماری بد نصیبی تو دیکھے، دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، عرفہ کے دن خوب مانگنا ہے. عرفہ کے دن روزے کا اہتمام، عرفہ کے دن دعاؤں کا اہتمام، عرفہ کے دن ذکر کا اہتمام. جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ذکر کی پابندی کیا کریں. تو یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہوئی. قربانی کے متعلق چند مسائل سمجھیں. قربانی کے لحاظ سے چند مسائل گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئے تھے، اور ان میں سے اس جمعہ چند مسائل یہ ہیں کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے. سب سے پہلا مسئلہ، مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے. یعنی انتقال ہو گیا آدمی یا ماں باپ انتقال ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے. مسئلہ سمجھے، مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن ایک مسئلہ ایک اور سمجھنے کا یہ ہے، ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے واجب قربانی کو چھوڑ کر مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے لگتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. اپنے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے اس واجب کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے، آپ مرحوم کی طرف سے بھی کیجیے. لیکن ہمارے یہاں رواج کیا بنایا، ہم اس سال اماں کی طرف سے، نیکسٹ سال
ابا کی طرف سے، اس کے بعد میری طرف سے، اس کے بعد بیوی کی طرف سے۔ بھائی دین اپنے دماغ میں جو بات صحیح لگتی ہے اس پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ اس لیے قربانی واجب ہے تو اپنے واجب قربانی کو ادا کریں۔ اس کے بعد استطاعت ہیں، مرحومین کی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو دیں، ماں کی طرف سے اس سال دیں، آئندہ سال اپنی قربانی کے ساتھ باپ کی قربانی کو دیا کریں، آئندہ سال اپنی قربانی کے ساتھ بھائی انتقال ہوا ہے اس کی طرف سے دیں، جیسے بھی دیں، لیکن اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو ترک نہ کیا کریں۔ دلیل کے طور پر ایک روایت سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا، ہر سال قربانی دیتے وقت 2 دمبے خریدتے تھے۔ کتنے؟ 2 دمبے، ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ اپنی واجب قربانی ادا کرنی ہے، اس کے بعد استطاعت اللہ نے دی ہے تو مرحومین جو ہے ان کے نام سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی کے تحت ایک اور مسئلہ سمجھیں، مرحوم کے نام پر جو قربانی دیتے ہیں اس جانور کے گوشت استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں یا پورا گوشت تقسیم کر دینا ہے؟ تو یہاں پر 2 مسئلے ہیں۔ نمبر 1، مرحوم مرنے سے پہلے اگر وصیت کر کے مرا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جو مال ہے اس مال میں سے قربانی کرنا، وصیت کر کے اگر مرا ہے تو اس کے مال میں سے اس کے نام پر قربانی کریں گے، پورے مال میں سے نہیں کریں گے بلکہ اس کے مال کا 1/3 حصہ، پورے مال کے 3 حصے کریں گے، ان میں سے 1 حصے میں سے اس کے نام سے قربانی دیں گے۔ یہ وصیت کر کے مرا ہے تو یہ جو قربانی ہوگی وصیت کر کے مرنے پر اس کے گوشت کو مالدار استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کے گوشت کو غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ اس کو یاد رکھیں، یہ وصیت کرنے پر ہے۔ اگر مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی وصیت نہیں کیا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ خوشی سے کر رہے ہیں، جیسا کہ ماں باپ انتقال ہو گئے، بچے خوشی سے ان کے نام پر قربانی کرتے ہیں کہ ابو کے نام سے، امی کے نام سے، تو یہ جو وصیت نہیں کرنے پر جو قربانی ہوتی ہے اس مرحوم کے نام سے کی گئی قربانی کے گوشت کو سارے استعمال کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوا مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق، اور دوسرا مسئلہ سب سے پہلے قربانی کس کی طرف سے کرنی چاہیے؟ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، پہلی قربانی، مول صاحب پہلی قربانی اللہ کے نام پر کر ڈالو، مول صاحب گزشتہ سال اللہ کے نام پر کریں، اس سال نبی کے نام پر کر ڈالو، اچھا تیسرے سال چھوٹا بچہ اس کے نام پر کر ڈالو، یہ مجھے بہت پسند، لاڑیلا بچہ نا، اس کے نام پر کرو۔ بچے کی قربانی کے متعلق بھی مسئلہ آئے گا آدھے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، مسئلہ سمجھیں، پہلی قربانی ہو یا آخری قربانی ہو یا دوسری قربانی ہو یا تیسری قربانی ہو، اپنے اوپر واجب ہے تو آپ کی واجب قربانی ادا کیا کریں۔ اپنے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ کی قربانی کیا کریں، اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر، یہ سب اپنے واجب قربانی ادا کرنے کے بعد استطاعت ہے تو اس کے بعد ہے، لیکن پہلے آپ پر جو واجب ہو چکا ہے اس واجب کو ادا کیا کریں۔
اور تیسرا مسئلہ، قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ قرض کے کیا ہے؟ قربانی کے ایام ہیں، کیش مال نہیں ہے، اب قربانی دینے کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت پڑی، تو کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ یہاں پر دو مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ نمبر ایک، غریب آدمی قرض لے کر قربانی کرنا چاہ رہا ہے۔ نمبر دو، مالدار آدمی قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کے متعلق الگ الگ مسئلے ہیں۔ غریب آدمی ہے، اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ مولوی صاحب قربانی کی فضیلت بیان کرے، دل کے اندر یہ کیا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ قربانی کروں تو میں بھی وہ ثواب حاصل کروں گا، مجھے بھی وہ ثواب ملے گا، یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا، یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ قربانی کریں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ قرض لے کر قربانی کرے گا تو قربانی کرنے کے بعد اس کا وہ قرض ادا کرنے میں اگر دشواری پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو ایسے وقت میں قربانی کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات، غریب ہیں آپ تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ جب آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں، صرف خواہش کے طور پر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور قرض لے کر کرنا چاہتے ہیں اور قرض لے کر بعد میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد وہ قرض ادا کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، کوئی مشکل درپیش نہیں آتی ہے، آسانی سے قرض آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ غریب کے متعلق، غریب مسلمان بھائی کے قرضہ لے کر قربانی کرنے کے متعلق مسئلہ تھا۔ نمبر دو، مالدار آدمی ہے، وہ قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، سامان تو ہے، تجارت کا سامان ہے، زیورات اس کے پاس ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی اس کے پاس ہے، لیکن صاحب نصاب بھی ہے، قربانی کرنے کے لیے کیش مال اس کے پاس نہیں ہے، قربانی کرنے کے لیے کیش نہیں ہے اس کے پاس، اب قرضہ لینا چاہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں دو باتیں سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اتنے رقم کا مال بیچ کر وہ قربانی کیا کرے۔ مثال کے طور پر بکرا لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے، 20,000 کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو 20,000 کا مال جو تمہارے پاس ہے بیچ کر قربانی کیا کریں۔ نہیں حصہ لینا چاہتے ہیں تو حصہ 4,000 یا 5,000 کا ہے تو 4-5 ہزار کا مال بیچ کر اس سے قربانی کرنا ضروری ہے مالدار کے لیے۔ دوسری بات، مال بیچ کر قربانی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ بھئی میں مال بیچ دوں گا تو بعد میں تکلیف ہوگی، بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے گی، تو ایسے وقت میں قرض لے کر قربانی کرنا مالدار کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ مسائل تھے قرض لے کر قربانی کرنے کے متعلق غریب اور مالدار کے حق میں۔ اور اس کے بعد کا مسئلہ یہ، بچے کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ چھوٹا نابالغ بچہ ہے، اس کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں یہ رواج بھی بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ماں باپ اپنی قربانی نہیں کر رہے ہیں، واجب ہے، لیکن بچے ہیں ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں مسئلہ سمجھیں، قربانی کے واجب ہونے کے شرائط جو ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے بالغ ہونا، قربانی کرنے والے کا بالغ ہونا یہ شرط ہے۔ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ ہاں اگر ماں باپ اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں اور خوشی میں بچوں کی طرف سے بھی دے رہے ہیں تو ایسے وقت میں بچے کی طرف سے جو قربانی دی جا رہی ہے یہ نفلی قربانی ہوگی، اس کی طرف سے نفل ہو جائے گی، لیکن بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔
اس کے بعد کا مسئلہ ہے قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جانور لے کر آئے قربانی کی نیت سے، آپ گھر میں لا کر باندھے ہوئے ہیں، اس جانور کے تھنوں میں دودھ ہے، اب اس دودھ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو قربانی کے نام پر آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، اس سے کسی اعتبار سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے۔ اس میں جانور کا دودھ بھی آتا ہے، جانور جو قربانی کے لیے آپ لائے ہیں اس کا دودھ نکالنا اور اس کے دودھ کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، دودھ نکالنا نہیں چاہیے پہلی بات۔ اگر آپ نکال دیے اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس دودھ کو یا تو غریبوں کو دے دیں یا نہیں تو وہ دودھ بیچ کر اس کی جو رقم پیسہ آتا ہے اس کو صدقہ کر دیا کریں، یا تو دودھ صدقہ کر دیں یا اس کی رقم صدقہ کر دیں، لیکن جانور جو قربانی کے لیے آپ لائے ہیں اس کے دودھ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی لوگ پھیلا رہے ہیں۔ بھائی صحیح مسئلہ جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنے دماغ کو خراب کر کے غلط قدم مت اٹھایا کریں۔ یہ غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ دیکھیں ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی میں ادا ہو جائے گا، ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قربانی جتنے لوگوں پر واجب ہے اتنے لوگوں کی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر سارے گھرانے والے مل کر ایک بکرا کاٹ دیے اور وہ یہ سوچ رہے ہم تمام کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، یہ غلط ہے، لیکن تمام کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی ہے۔ دلیل سمجھ لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا ان علی بدنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بدنہ لازم ہے۔ بدنہ کہتے ہیں بڑے جانور کو، جیسا کہ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ بڑا جانور، اونٹ ہے، یہ بڑے جانور کو بدنہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بڑا جانور لازم ہے، یعنی کہ 7 حصے میرے اوپر لازم ہیں، لیکن میں خریدنے کی طاقت رکھ رہا ہوں، طاقت بھی ہے خریدنے کی، لیکن مجھے جانور نہیں مل رہا ہے۔ خریدنے کی طاقت ہے لیکن جانور مجھے نہیں مل رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ 7 بکریاں خریدو اور اس کو ذبح کیا کرو۔ کتنے بکریاں؟ 7 بکریاں خریدو اور اس کو ذبح کیا کرو۔ سمجھنے والی بات یہ ہے اگر سارے گھرانے والوں کی طرف سے ایک بکری اگر کافی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 بکریاں خرید کر اس کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے الشاۃ عن واحد، ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت الشاۃ عن واحد، ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوا کہ ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہی ہے، ایک جانور یعنی ایک چھوٹا جانور چاہے وہ بکرا ہو یا بکری ہو پورے گھر والوں کی طرف سے دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لے آخر میں مختصر سے طور پر، اگر ایک چھوٹا جانور ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے درست مان بھی لیں، اگر ایک بکری یا ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو ایک گائے یا ایک بیل سارے محلے والوں کی طرف سے کافی ہو جانا چاہیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اونٹ سارے گاؤں والوں کی طرف سے کافی ہو جانا چاہیے تھا، پھر سب کی قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بڑا جانور قربان کر لیں یا ایک اونٹ سارے گاؤں والوں کی طرف سے قربان کر لیں،
کافی ہے بھائی، تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. آپ لوگوں کو بس کنفیوز کر دیتے ہیں، دماغ پلٹا دیتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے دین کے اعتبار سے دھوکہ آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ دنیا کے اعتبار سے علم والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن علم والوں کو علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو اپنے دماغوں سے نکال دیں. اللہ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اپنی طرف سے قربانی ادا کیا کریں. جتنے گھر کے اندر افراد ہیں، جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے، ہر ایک اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ لازم ہے. جیسا کہ روایت صاف طور پر میں نے کہا، پیارے نبی نے ایک بڑا جانور اس کے اوپر اس صحابی پر لازم تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریاں خرید کر اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور ایک آخری مسئلہ یہ ہے مختصر طور پر کہ تکبیرات تشریق کا مسئلہ، کہ یہ تکبیرات کب سے کہے جائیں گے اور کب تک کہے جائیں گے. تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر مکمل 5 دن تک یہ تکبیرات کہے جائیں گے. 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ کہنا واجب ہے. یہ اپنے گھروں میں مستورات کو مسئلہ بتا دیں. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو قربانی اور عرفہ کے دن کے متعلق کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.